بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون لیگ پھنس گئی ہے۔ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے اتنے کھکھیڑ کی ہے، اتنی مصیبت اٹھائی ہے، اتنے الزامات جھیلے ہیں، اب آپ کو حکومت بنانی ہوگی مرکز میں، اور مرکز میں حکومت نہیں بنائیں گے تو پنجاب کی حکومت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے، مرکز میں حکومت پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ ہوگی۔ وہ چاروں گورنروں کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، چاروں گورنر ان کا مقرر کیے جائیں، سینٹ کا چیئرمین بھی آپ کو پتہ ہی ہے، قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی اور صدارت بھی، اور مگر یہ ہے کہ وہ اپنا پیپلز پارٹی جب چاہے وڈرا کر جائے، تو وہ اصل میں وڈرا نہیں کرے گی میرے خیال میں، وہ اس کو بلیک میل کرتی رہے گی۔ سندھ کے لیے بجٹ زیادہ مانگے گی، مثال کے طور پہ مثلاً اپنے کام کروائیں گے، ان کے ارکان اسمبلی کے کام ہوں گے، زرداری صاحب جو احکامات صادر کریں گے وہ ماننے پڑیں گے، بلاول صاحب کی ماننی پڑے گی اور ان کے لوگوں کی ماننی پڑے گی۔ تو کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ بھئی ایک سٹیج پہ کہ کابینہ میں ان کے آدمی ہوں گے تو ان کا وزیر خزانہ ہمارا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے وزارت خزانہ دینے کا مطلب تو یہ اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالیں۔ تو یہ پھنس گئے بہت بری طرح، لیکن حادثہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں علی احمد چٹھا کے بارے میں، کمشنر کے بارے میں، کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو چند دن پہلے اس کے بیٹے کی شادی میں یہ سب لوگ کیوں شریک تھے؟ بنی وزراء شریک تھے، اور غالباً شہباز شریف صاحب بھی تھے۔ شہباز شریف صاحب کا مجھے یقینی نہیں ہے، لیکن وزراء تو شریک تھے، بڑے بڑے لوگ شریک تھے۔ اور جب انہوں نے حکومت بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے، تو اس کے 4 دن بعد علی احمد چٹھا کو کمشنر کی ذمہ داری سونپی گئی، اور یہ چیف منسٹر کے آفس میں بھی کام کرتے رہے ہیں، جس زمانے میں حمزہ اور ان کے والد گرامی مل کر حکومت چلا رہے تھے۔ تو ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے، ان کے ساتھیوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں بڑے مضبوط افسر ہیں اور ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں، تحصیلدار بھرتی ہوئے تھے، پی سی ایس افسر ہیں، ترقی کرتے کرتے۔ غلام رضا خان بھی تحصیلداری بھرتے ہوئے، تحصیلدار نہیں ہوتا ویسے، نائب تحصیلدار بھرتی ہوتا، پھر وہ تحصیلدار بنتا ہے۔ جیسے لیفٹیننٹ جو ہے وہ کیپٹن بنتا ہے، کیپٹن سے میجر بنتا ہے، اور میجر سے کرنل بنتا ہے، کرنل سے لیفٹیننٹ کرنل بنتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل سے بریگیڈیئر بنتا ہے، بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنتا ہے۔ تو یہ جو عمر ہے جس میں انہوں نے، پھر یہ کہ وہ چند دن بعد استعفیٰ دینے والے تھے، ریٹائر ہونے والے تھے، تو اس عمر میں تو آدمی، سرکاری افسر جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ بیرون ملک سیٹل ہونے کی سوچتے ہیں، یا ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ ریزنیبل ان کی زمین ہے، اور 2 ان کے بیٹے ہیں، 3 بھائی ہیں جو اب تک معلومات جمع ہوئی ہیں۔ اب ان کے ماتحتوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، ڈپٹی کمشنر وغیرہ کو، ان کے خلاف پریس کانفرنس کریں اور انہیں پاگل قرار دیں۔ یہ بتائیے کہ اون چودھری جو ہیں، انہوں نے جب اپنا عمران خان کے خلاف بیان دیا تو کہا کہ اس کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، صداقت عباسی کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، اور جناب جہانگیر ترین کا ضمیر جاگ اٹھا، علیم خان کا ضمیر جاگ اٹھا، اور کتنی ایک بڑی تعداد ہے جس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف بیان دیتا ہے۔ اب ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے پاگل ہے۔ وہ ہر آدمی پاگل ہے جو آدمی سچائی کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ فینومینا کیا ہے؟ میں نے اس پہ غور کیا ہے، یہ کیا انداز فکر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے میں اپنی جان لے لوں، شاید میرے جرم کی تلافی ہو جائے، لیکن غالباً انہیں سوچا ہوگا کہ بھئی یہ تو، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ تو حرام موت ہے، اور میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی میں اس کی اپنی، بہتر ہے جیل میں رہوں، تکلیف اٹھاؤں، لیکن یہ تلافی کروں۔ دیکھیے، یہ اس فنامنا کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جناب حر کا فنامنا ہے۔ حر تو خیر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو ایسے موقع پہ انہوں نے فیصلہ کیا جناب حر نے کہ لشکر یزید میں تھے، یعنی ابن زیاد کے لشکر میں تھے، یہ لشکر یزید ہی تھا،
تو انہیں خیال آیا کہیں کوئی روشنی کی کرن ان کے باطن میں تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ آل رسول ہے، یہ امام حسین ہیں، یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں ویسے کہا بھی ابن رسول ہی جاتا تھا، جناب حسن کو بھی جناب حسین کو بھی۔ امام تو بعد میں کہنا شروع کیا، بجا طور پہ کہنا شروع کیا، وہ اس کے مستحق تھے، اگر وہ امام نہیں تو پھر امام ہے کون؟ تو یہ ایک فینومینا ہے۔ بعض اوقات آدمی، ایک سی آئی اے کی بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی ضیاء الحق کے بارے میں، کہ بعض مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ آئی ایس آئی نے اس رپورٹ کا سراغ لگایا تھا، اور وہ پھر اپنا خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک آدمی ہے، اس کے ضمیر نے، اس نے سوچا، وہ کہا وہ کہتا ہے میرے افسر رو، اس نے اپنے بیان ریکارڈ کرا دیا، میرے افسر رو رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، 70,000 جن کی لیڈ ہے ان کو ہرا رہے ہیں اور دوسروں کو جتا رہے ہیں۔ اور بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ووٹ تو اب جو جعلی ڈال دیے گئے ہیں اور تھیلے بھر دیے گئے ہیں، اب ری کاؤنٹنگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اندازہ یہ ہے، اور یہ میرا اندازہ نہیں ہے، دوسروں کا بھی اندازہ یہی ہے، تنہا میرا اندازہ نہیں ہے، کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، یہ نظام چلنے والا تو نہیں۔ یہ تو اول دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 15-20% سیٹیں جیتی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے 17 ہیں، کچھ کہہ رہے 10 ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو سارے سروے یہی کہہ رہے ہیں، اور تمام دنیا، محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں عمران خان کو، اس نے اکثریت حاصل کی ہے۔ اور بلوچستان میں کل انہوں نے شاہراہیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آلریڈی بند ہی ہیں۔ سندھ میں یہی صورتحال ہے، پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے آج جو مظاہرے ہوئے ہیں، وہ بھی باوجود اتنی وحشت اور درندگی کا خوف تھا، اس کے باوجود اسلام آباد میں تو بڑا امپریسو ہوا، باقی میں زیادہ پتہ نہیں کر سکا، لیکن خلق خدا نالاں ہے۔ اور پھر یہ خوف بھی لگا ہوا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت، وہ تو بیڑا غرق کر دے گا اس ملک کا، اور محترمہ مریم نواز، ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کا تو صرف ایک اعزاز ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی دختر نیک اختر ہیں، اور وہ لکھی ہوئی چٹوں سے تقریر پڑھتی ہیں، تقریر وہ اچھی اس مشابہ نہیں ہے کرتی ہیں، ماں بھی ایک حد تک اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایک جلسہ عمران خان جیسا وہ کر نہیں سکے نواز شریف صاحب۔ دیکھیے بہت سے فیکٹرز ہیں، مثلا 40 سال ہو گئے، اس میں بیچ میں ان کو کافی اقتدار ملا ہے، پنجاب میں تو 4 دفعہ ملا ہے، مرکز میں 3 دفعہ ملا ہے، تو لوگ اکتا بھی جاتے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر کرپشن ایک بڑا واضح فیکٹر ہے، زرداری صاحب پہ بھی یہی الزام ہے، ان پہ یہی الزام ہے، اور اس کے شواہد ہیں، 3 برے اعظموں میں اس کے شواہد بکھرے ہوئے ہیں۔ مجھے خود جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ نواز شریف خاندان کی 300 جائیدادیں ہیں، اب سوشل میڈیا پہ اس کی ڈیٹیل بھی ہے، اب وہ تو کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے، بات تو لوگ کہہ رہے ہیں 350 ہیں۔ اتنا روپیہ ان کے پاس کہاں سے؟ پاکستان میں تو ان کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو سڑکیں بنتی ہیں، موٹر ویز بنی ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹ بنے ہیں، تو اس میں کک بیکس تو یہ تنہا شریف خاندان تو نہیں، سندھ میں اس سے زیادہ ہے، بلوچستان میں اس سے زیادہ ہے، ہر کہیں کک بیکس کا نظام ہے۔ وہ گجر خان میں ایک گلی بننی تھی، تو وہ اس کا 5 لاکھ روپے کا ٹھیکہ ہو گیا، اینٹیں لگنی تھیں، تو وہ کینسل ہو گیا کسی وجہ سے۔ وہ محلے والے پروفیسر احمد رفیق اختر کے پاس گئے کہ جی وہ گلی تو وہ اس کا کچھ کریں، انہوں نے کہا چندہ جمع کر کے کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سرکاری افسروں کی منت سماجت کرتے ہیں یا وزراء کے پاس جائیں یا صوبائی حکومت کے پاس جائیں۔ تو 1 لاکھ روپے میں بن گئی، 5 لاکھ کا ٹھیکہ تھا اس کا۔ تو اس ٹھیکیدار نے کہا کہ جب تک پروفیسر احمد رفیق اختر جیسے لوگ ہیں، ہم لوگ رزق حلال نہیں کما سکتے۔ 4 لاکھ روپے ایکسٹرا جو تھے یہ رزق حلال تھا۔ جہاں کوئی اچھا سرکاری افسر جاتا ہے، مثلاً ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے، وہ پسند نہیں کرتے، اب تو وہ سیکٹری ہیں گجر خان میں، وہ پسند نہیں کرتے ان کا نام لیا جائے، تو وہ جو سڑک بناتے تھے تو وہ سارا وقت وہاں موجود ہوتے تھے اور 100% پیسہ اس پہ خرچ کرتے تھے، اور ٹھیکیدار جائز منافع لیتا تھا۔ ایک آدھ واقعہ میں ٹھیکیدار نے گڑبڑ کی تو انہوں نے پکڑ کے اس کو گریبان سے پکڑا اور لے گئے، اور پولیس افسروں سے کہا کہ اس کی ٹوکائی کریں۔ ان کے والد نے سفارش کی، جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تھے، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا،
یہ ساری اینٹیں جو اس نے غلط لگائی ہیں، ٹائلیں ایک جگہ پہ، یہ دوبارہ لگائے گا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو میں معاف کرنے والا اس کو نہیں ہوں۔ اتنی بے پناہ کرپشن ہوئی ہے، لوگ اس سے اکتائے ہوئے ہیں، مہنگائی اتنی ہولناک ہے، گھروں میں لوگ داخل ہو گئے، چار دیواری کا کوئی تقدس نہیں رہا، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آج آپ دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اٹھا لیا گیا، بٹر صاحب کو، بیرسٹر بٹر کو اٹھا لیا گیا۔ بھائی لوگ کب تک یہ سب برداشت کریں گے؟ جس طرح سونے میں ملاوٹ کی جاتی ہے تو کتنی کی جاتی ہے؟ 10%، 15%، 20%، آپ 90% ملاوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں تو ہے 70-80%، 90% ملاوٹ، اور وہ تو کہتے 70 روپے میں بلوچستان میں ٹکٹیں بیچی گئی ہیں، محمود اچکزئی کا الزام ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ 70 روپے میں بیچی گئی ہیں، محمود اچکزئی کہہ رہے، اس کی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے بیان جاری کیا ہے، سپریم کورٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن سے، اور نہ چیف جسٹس کا ہے۔ تعلق تو ہے جناب، اتنا تعلق تو ہے کہ بلے کا نشان جو ہے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اس کے سارے پلان کا حصہ تھا، بلے کا نشان نہ دیا جائے، لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے، انتخابی مہم چلانی نہ دی جائے، ورکروں کو جیل میں ڈال دیا جائے، عام مایوسی پھیلا دی جائے۔ پھیلی تو صحیح مایوسی، ورنہ تو اس سے بھی زیادہ ووٹ ہوتے، لیکن آخرکار دھاندلی ہوئی۔ اور اللہ کے بندو، ساری دنیا کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی، دنیا کا ہر اخبار نویس کہتا ہے۔ پاکستان میں کوئی دھاندلی کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں، 2-4 لونڈے لپاڑے ہیں، ان کی بات چھوڑیے۔ ہر سنجیدہ اخبار، جو عمران خان کا حامی ہو، مخالف ہو، غیر جانبدار ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ جو بات محمود اچکزئی نے کہی، جو بات اختر مینگل نے کہی، جو ہارے ہوئے بہت سے امیدوار کہہ رہے ہیں، جو جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، جو مولانا فضل الرحمان کو کہنا پڑا، دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حصہ دو یا حساب دو، کہ نون لیگ اپنی سیٹیں لے جائے دھاندلی سے اور وہ لے جائے اور ہمیں نہ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اب انہوں نے پبلک سٹینڈ لے لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ علی احمد چٹھا نے جو ہے وہ یہ اونٹ کی پیٹھ پہ آخری تنکا ہے، یہ حکومت چلنے کی نہیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ سول سروس کے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، آپ اور لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، آپ سیاسی لیڈروں سے پارٹیاں چھڑوا سکتے ہیں، آپ جعلی رزلٹ مرتب کر سکتے ہیں، آپ جعلی انگوٹھے، تحقیقات ہو سکتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر لے، تہیہ کر لیں چیف جسٹس صاحب، تو انگوٹھوں کے نشان جانچے جائیں گے نا۔ کس کے انگوٹھے کا نشان ہے؟ ظاہر ہے ایک ہی آدمی جو 200 400 پہ وہ نشان لگے، جرم ہمیشہ اپنا نشان چھوڑتا ہے۔ کیا ملک کا عدالتی نظام انصاف دینے کے لیے تیار ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں ہے۔ کیا سول سروس اپنا تیار ہے، انصاف کرنے کے لیے تیار ہے، گواہی دینے کے لیے تیار ہے؟ اکا دکا آدمی تیار ہیں۔ جن کے پاس قوت اور اختیار ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی سرپرستی کی جائے گی۔ مان لیجئے کہ عمران خان نے بہت بڑا جرم کیا تھا، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس دن جیل میں تھے، کہ 9 مئی کا واقعہ ان کی وجہ سے ہوا۔ تو بھائی 9 مئی کے واقعے پہ مقدمہ چلائیں نا، اس میں 100 آدمی قصوروار ہوں، اس میں 1000 آدمی قصوروار ہوں، اس میں عمران خان صاحب قصوروار ہوں، عدالت سزا دے نا ان کو۔ مطلب یہ عدت کا کیس کہاں سے نکال لیا اور سائبر کا کیس کہاں سے نکال لیا؟ یہ نہیں چلنے کا۔ بات یہ ہے الیکشن اثر نو کرانے پڑیں گے۔ لوگ اس نظام زر و ظلم سے، اس کوہنا گندے فرسودہ نظام سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، جیسے کسی گلی میں پوری گلی کوڑے سے بھر دی جائے، لوگ کتنے دن برداشت کریں گے؟ پورا ملک گندگی سے بھرا ہوا ہے، کرپٹ لوگ ملک پر حکومت کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے افسر رکھتے ہیں، اپنی مرضی کے ترقیاتی منصوبے بناتے ہیں۔ بھائی اورنج ٹرین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا فیصل آباد میں بھی بنائیں گے۔ یہ جنگلہ بسوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ ووٹ لینے کے نقطہ نظر سے ٹیکس کلیکشن نہیں کرتے، ایف بی آر کی تشکیلیں نو نہیں کرتے، سول سروس میں میرٹ پہ تقرریاں نہیں کرتے، میرٹ پہ ترقیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو صورتحال نہیں چل سکتی نا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور جناب والا یورپی یونین نے آپ سے صاف صاف کہہ دیا کہ جی ایس ٹی یعنی اپنا سٹیٹس ختم کر دیں گے، پیسے آپ کو ملیں گے نہیں، اب آپ کو ایک جمہوری ملک کوئی تسلیم نہیں کرے گا، انویسٹمنٹ کوئی کرے گا نہیں۔
انویسٹمنٹ تو امریکہ نے پلان کر کے پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگوں سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں اس کے گواہ پیش کر دوں گا کہ آپ بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ بنگلہ دیش کی وہ سرپرستی کرنا چاہتے تھے. پھر کہا جی آپ فلاں جگہ انویسٹمنٹ کریں. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مصر میں جا کے، کیونکہ ان کی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں. بھائی امریکہ یہاں فیصلے کرے گا، یہاں مطلب یہ ہے کہ ادارے اپنی حدود سے باہر نکلیں گے، اور جو چیف جسٹس صاحب اب ان سے مؤدبانہ عرضی کر سکتے ہیں، یا 50 سال پرانا مقدمہ اٹھا لیتے ہیں، یا فوج کے کاروبار کا مقدمہ جس کی اس وقت، یا حدیبیہ شوگر مل میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم بار ہے، یہ پرانا ہو چکا ہے، اور بھٹو کا کیس جو ہے وہ نیا ہے، اور فوجی کاروبار جو ہے وہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. بھائی اس وقت سنگین مسئلہ یہ ہے، ایک مستحکم حکومت چاہیے ملک کو، ایک مستحکم حکومت، بے یقینی کا خاتمہ چاہیے، جمہوری نظام چاہیے، جس کے لیے بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ ساری پارٹیاں بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ انیشیٹو لے، امن ہو. عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ جیسے فتح مکہ کے بعد یہ اس سے بہتر فریز ہو نہیں سکتی کسی مسلمان کے لیے، سب کو معاف کر دیا تھا، میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے جو لوٹ مار کی ہے وہ کر لے. وہ تو ظاہر ہے کہ حساب کتاب تو ہوگا، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی لاگ میں کہا کہ لاکھوں آدمیوں کو سزا نہیں دی جاتی، چند ایک کو تو دینی ہوگی. ٹیکس لینا ہے، سول سروس کو ٹھیک کرنا ہے، پولیس کو ٹھیک کرنا ہے جو گنڈوں کے ایک لشکر میں ڈھل چکی ہے، زراعت کو جدید کرنا ہے، صنعت کاری کرنی ہے، آئی ٹی کو فروغ دینا ہے، تعلیم کو عام کرنا ہے، ہسپتالوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک مستحکم حکومت چاہیے. پھر دوسرا اصول یہ ہے، اگر آپ ون مین ون ووٹ پہ فیصلہ کرنا ہے تو جو اکثریت میں اسے حکومت ملے گی، پیر بگاڑا اس کے کوئی دوست اور رشتہ دار ہیں، وہ دونوں کبھی باہم گفتگو نہیں، صرف تعزیت کے لیے گئے تھے عمران خان جب بڑے پیر صاحب کا انتقال ہوا. وہ بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر عمران خان چور ہے تو ہم سب چور ہیں. بھائی آپ نے کوئی دھاندلی کی حد ہی کر دی. جہاں آپ کا نور عالم کو کہاں سے 1 لاکھ ووٹوں کی برتری حاصل ہوگی؟ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ چل نہیں سکے گا معاملہ، اور بے چینی برقرار رہے گی. اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا. وہ راستہ عدالت میں نکلے، وہ پس پردہ خاموش مذاکرات سے نکلے، بہرحال کوئی راستہ نکالنا ہوگا. میں نے جیسے پہلے عرض کیا، میں اس کو دہراتا ہوں، میں اس میں بالکل یکسو ہوں. نیو سوشل کانٹریکٹ، ایک نیا سماجی معاہدہ آئین کے اندر، 73 کے آئین جو ہے وہ اس سے بالاتر نہیں ہو سکتے، اور نئے الیکشن، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. ملک انصاف پہ قائم رہتے ہیں، ظلم سے نہیں چل سکتے. اس کے لیے مگر یہ برہمی سے اور اشتعال سے نہیں، اور جبر سے نہیں، اور تشدد سے نہیں، نہایت حکمت سے، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا. جب آپ نیک نیتی کے ساتھ راستہ تلاش کرنے نکلتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. دیکھیے روز ازل ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے اس کی تردید نہیں فرمائی. جناب پروردگار عالم نے، خالق ارض و سما نے اس کی تردید نہیں فرمائی. آپ فرمایا لیکن میرے مخلص بندے گمراہ نہیں ہوں گے. غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، بلنڈر بھی ہو جاتے ہیں، بہت تباہی آتی ہے، اجڑے ہوئے ملک بس جایا کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. جاپان تباہ ہو گیا تھا، انفیکٹ برطانیہ بھی تباہ ہو گیا تھا، کوریا بھی تباہ ہو گیا تھا. کتنے ملک ہیں جو دوسری عالمگیر جنگ میں برباد ہو گئے تھے. لیکن اگر آپ سنجیدہ ہیں، اگر آپ سنسیئر ہیں تو راستہ نکل آئے گا. اور اگر یہی لڑائی بڑھائی جاری رکھنی ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، بدامنی بھی بڑھے گی، کرائم بھی بڑھیں گے، بے یقینی بھی بڑھے گی، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اور مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی. ہم تو جناب گزارش ہی کر سکتے ہیں، مانے نہ مانے آپ کی مرضی، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں اگے تیرے پاگ لچھی ہے. اگر لوگوں نے خراب ہونا ہے اور مطلب کشیدگی پیدا کرنی ہے
اور یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد سے مسئلہ حل کر لیں، تو وہ مغالطے میں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا راستہ جو ہے قرآن مجید کہتا ہے، اگرچہ وہ خواتین آئلی زندگی کے باب میں ہے، لیکن وہ جنرل اصول بھی ہے کہ بھلائی صلح میں ہوتی ہے، الصلح خیر، صلح کریں، لڑائی جھگڑا چھوڑیں۔ عمران خان صاحب سے بھی یہی التماس ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے وہ زخم خوردہ ہیں، ان سے بھی یہی التماس ہے، پیر پگاڑا زخم خوردہ ہیں، بلوچستان زخم خوردہ ہے، کراچی میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، ایم کیو ایم کو کہاں سے 16 سیٹیں آپ نے دے دیں؟ بھائی چیزوں کو مذاق تو نہ بنائیں۔ جو میں نے پہلے عرض کیا، بھائی سونے میں 5-10% ملاوٹ تو کوئی برداشت کر لے گا، 90% کون کرتا ہے؟ بھائی یہ جناب گزارشات ہیں، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کی مرضی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تشدد سے نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ میں نے کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کی ہے، بہت نوازش، کل پھر آپ سے بات ہوگی۔